تمام تعریفوں کا حقیقی محور رب باری تعالیٰ کی ذات اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امریکہ کے مفتی اعظم کا ایک بیان آیا، اس میں وہ بخاری شریف سے ایک حوالہ دیتے ہوئے کہتے کہ وہاں لفظ مسجد کا ذکر نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی ساری سرزمین، یہ جتنی بھی زمین کا حصہ ہے خطہ اراضی، وہ سب مسجد ہے۔ عدالت بھی مسجد ہے۔ بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ لفظ مسجد واحد کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ آیا ہے، اور یہ پوری زمین، پوری دنیا میں جہاں جہاں تک خشکی ہے، زمین ہے، وہ جو ہے مسجد ہے۔ عدالت بھی مسجد ہے۔ یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ آپ کی عدالت اسلام نے بننے دی، یا وہاں اسلام یہ برداشت کیے ہوئے کہ عدالت وہاں قائم ہے، مارکیٹیں قائم ہیں، بیکری، دکاندار دکان چلا رہا ہے، ورنہ تو دراصل دکان بھی مسجد ہے، عدالت بھی مسجد ہے۔ ہر جگہ جہاں آپ اپنا روزگار کما رہے ہیں یا اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ مسجد ہے۔ بخاری شریف کی وہ ایک روایت پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر میں احادیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ جاؤں اور قرآن پاک پر روشنی ڈالوں اور ائمہ طاہرین اہل بیت پر آ جاؤں تو گفتگو بہت تفصیلی چلی جائے گی۔ مختصر کر دوں میں ذرا ان پر تنقید کرتے ہوئے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، کہ بھائی آپ اتنے بڑے مفتی ہو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے نشست پر کسی پروگرام کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنی بھی زمین کا ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے اللہ کی۔ یہ تو احسان ہے اسلام کا کہ آپ دکان لیے بیٹھے ہوئے، گھر لیے بیٹھے ہوئے۔ یہ اس بات کی نہ کوئی منطق حقیقت میں، نہ کوئی صحیح سند، اور جو بخاری سے یہ حوالہ دے رہے اس کی وضاحت بھی غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ رہی بات اس کی کہ کیا کبھی کوئی دکان مسجد ہو سکتی ہے؟ انسان نے اپنے روزگار کے لیے دکان کھولی، وہ مسجد ہو جائے گی۔ عدالت نہیں رہے گی، وہ مسجد ہو جائے گی۔ اچھا، پھر کل نعوذ باللہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی مدرسہ، کوئی لائبریری، وہ بھی توڑ دو، اگر کوئی صرف اور صرف مدرسہ، وہ بھی مسجد ہو گئی۔ اچھا، تو نعوذ باللہ دنیا میں تو کچھ مقامات نجس بھی ہوتے ہیں، تو ان کا مسجد سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا اگر آپ کے کہ ایک حصہ دنیا کا مسجد ہے، اللہ کی پوری زمین مسجد ہے، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح تو صحیح کریں۔ مفتی اعظم امریکہ ہونے کے ناطے انسان کی دکان مسجد کب سے ہو جائے گی؟ انسان کا کاروبار مسجد کب سے ہو جائے گا؟ چلیے آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ کیا مکے کی مارکیٹ اس زمانے میں موجود نہیں تھی؟ بعض صحابہ بھی کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ میں سے وہ بھی کاروباری حضرات تھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے اپنی دکانوں کو، پٹاروں کو، یا یوں کہہ لیجئے مکے کی مارکیٹ کو مسجد قرار دے دیا۔ لوگ رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی میں آتے تھے یا دکانوں میں آتے تھے، اور رسول اللہ نے جب مسجد تعمیر کروائی، مسجد نبوی جو اس دور میں تعمیر ہوئی، تو کیا وہ رسول اللہ نے اپنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں تعمیر کروائی، اپنی زوجاؤں کے حجرے میں تعمیر کروائی، کسی مسلمان کے گھر کو توڑ کے تعمیر کروائی، مکے کی مارکیٹ کو توڑ کے تعمیر کروائی؟ یہ کیسی بات کریں؟ مسجد کے لیے ایک علیحدہ جگہ مخصوص کروائی، ایک علیحدہ جگہ بنانے کے لیے، تعمیر کے لیے رسول اللہ کے دور میں۔ تو کیا صحابہ نے اللہ کی زمین کے ہر حصے کو مسجد کہا؟ سوال تو یہ، اور بالخصوص صحابہ سے بھی افضل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مسجد کے لیے تو ہمیشہ ایک مخصوص جگہ متعین ہوئی، مرکزیت کے لیے، اجماع امت کے لیے، مسلمانوں کی مرکزیت کے لیے، جماعت کے لیے، نہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کی سرزمین مسجد ہے، یہ عدالت بھی نہیں، یہ بھی مسجد ہے، دکان بھی نہیں، یہ بھی مسجد ہے۔ تو میں امریکہ کے مفتی اعظم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر تو آپ کا گھر بھی مسجد ہونا چاہیے، آپ کی جائیداد بھی مسجد ہونی چاہیے، آپ اپنی اولادوں کو بھی گھر سے بے دخل کر دیں اور گھر توڑ کے مسجد بنا دیں۔ اپنے لیے بھی تو یہ آپ فتویٰ جاری کریں، اپنے لیے بھی تو آپ یہ بات کریں، جو اتنے تیش میں آ کے مفتی اعظم وہاں سے بیان دے رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر کہ جمع کا صیغہ ہے، لفظ مسجد نہیں، مسجدوں کا ذکر آئے، اور اللہ کی زمین تو ہے ہی پوری کی پوری مسجد، تو کہاں سے مسجد ہو گئی اللہ کی سرزمین؟ پھر تو رسول اللہ کو پوری زمین کو ہی مسجد قرار دینا چاہیے تھا، پورے یثربی کو رسول اللہ کہتے تھے مسجد۔
عقل کی بات ہے. انسان ذریعہ معاش کاروبار جہاں کرتا ہے, کھیتی باڑی جس سرزمین پہ ہوتی ہے, اور جہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے گھر بار, وہ مسجد تو نہیں ہوتی. کامن سینس کی بات ہے. اور مسجد کسی نجی املاک پہ قبضہ کر کے بنائی جائے, جائیداد پہ, اور یا سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے, قبضہ ہی ہوتا ہے. اس کے لیے سرکاری کے لیے الگ جملہ اور تشریح اور تشبیہ, اور نجی کے لیے الگ جملہ تشبیہ اور تشریح. یہ نہیں ہوتا. سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائی جائے مسجد, اور نجی جائیداد پہ قبضہ ہی ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے, میں مدینہ مسجد کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا, میں مفتی اعظم امریکہ کے غلط بیان کے اوپر بات کر رہا ہوں. انتہائی واہیات جاہلانہ بیان دیا مفتی اعظم امریکہ نے. اللہ ہی بچائے ایسے لوگوں سے, اللہ ہی بچائے, اللہ ہی معاف کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.